اچھا جی، رے آئے ہیں، رے سے بات کرتے ہیں. ہلو، ہاں جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ غالب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی. آپ تو ونٹر انجوائے کر رہے ہیں صحیح پیچھے میرے خیال ہے کوئی. ہاں میں اس وقت دوزخ میں ہوں، اور اچھا، دوزخ سے میں آپ کو بہت دوزخ میں بہت آپ باربیکیو مبارک کھانے لگے ہیں. بات دوزخ دینے میں کے لیے آیا باربیکیو ہوں. میں آپ آپ دوزخ میں باربیکیو کھانے آئے میں آپ کو ہیں. آئی کنگریچولیٹ یو. بہت بہت مبارک ہو بہت آپ شکریہ. کو، اور مجھے اور بہت خوشی ہے. تھینک یو بہت آپ اور کا. جی آپ لوگ میری ایک چھوٹی سی فیملی بن گئے ہیں جب سے میں نے آپ کو ڈسکور کیا ہے، بالکل بالکل اور بہت بالکل. اچھا کام کرتے ہیں آپ. آپ کی انٹلیکٹ کی، آپ کی بہادری کی، آپ کی سینس آف ہیومر کی، آپ کی نالج کی میں داد دیتا ہوں. اور جب بھی آپ کی اسٹریم ہوتی ہے میں بہت شوق سے سنتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں ذرا باہر تھا، ٹریول کر رہا تھا، تو جب میں واپس آیا تو میں نے کامنٹس میں کچھ دیکھا تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ کامنٹس میں آپ کی لاسٹ ویڈیو پہ یہ تھا کہ جی امریکہ میں اینٹی بلاسفیمی لا اور اینٹی اسلاموفوبیا لا پاس ہو گیا ہے. تو میں تو حیران ہو گیا. میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار میں چار پتا نہیں دن اب یہ کیسے کمنٹ آیا. میں ہاں میں 4 دن امریکہ چھوڑ کے جاؤں تو میں وہ تو اس پھر کو سے میرے یہاں بلاسفیمی لا پیچھے پاس کچھ ہو گیا. الٹا تو پھر میں نے، لیکن دیکھیں نا، یہ بھی آپ کے شو کی ایک خاص بات ہے کہ یہ بے شک کامنٹس بیوقوف ہوں یا ان ایجوکیٹڈ ہو یا ایل انفارمڈ ہو، لیکن ان کامنٹس کی وجہ سے آپ میں نے پھر جا کے اپنی کانگریس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا. میں نے کہا بھائی کون سا بل ہے؟ تو سر یہ میں نے آپ کو چیٹ میں 2 لنکس بھیجی ہیں. تو یہ ہماری ڈیموکریٹ ہیں منیسوٹا کی کانگریس وومن اچھا الہان عمر. اچھا. ہاں تو ہاں اس نے انہوں نے کوشش کی بل، تھی. ہاں جی سر، ہاں. تو انہوں نے یہ بل انٹروڈیوس کیا ہے، اینٹی اسلاموفوبیا بل. ہاں اب ایک تو میں آپ کے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، انٹیلیجنٹ ہے، ویل ہاں ریڈ ہے، لیکن میں یہ بھی بولوں گا کہ امریکہ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو لوگ بغیر سمجھے، بغیر سوچے وہ افواہیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کیس ان پوائنٹ کہ یہ خبر ابھی لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھے کہ بل جو ہے لا کیسے بنتا ہے. تو یہ بل انٹروڈیوس کیا ہے ہاؤس میں الہان عمر نے. اب یہ بل جو ہے یہ انتہائی چمپو قسم کا بل ہے، کیونکہ یہ بل انٹرنیشنل اسلاموفوبیا کے بارے میں. اٹس ناٹ اباؤٹ اسلاموفوبیا ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. یہ بل ایسا ہے کہ اس کو اسلاموفوبیا کو ٹریک کریں پوری دنیا میں، اور ایک قسم کا ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ایک ایسی ایک آفس ہو جو اس کو ٹریک کرے. اب یہ ایک فضول بات ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے اپنے شو میں بھی کہا، اور آپ کو بھی میں نے شاید کہا اور کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسلاموفوبیا کا جو لفظ ہے وہ لفظ ہی فضول ہے. کیونکہ دیکھیں نا، فوبیا تو ایسی چیز سے ہوتا ہے جو irrational ہوتی ہے. فیئر آف این irrational thing. تو اسلامک ملکوں میں سب سے زیادہ جو ڈر جن لوگوں کو ہے وہ اسلام کا ڈر ہے. اب افغانستان میں سب سے زیادہ اسلام سے ڈر کس کو ہے؟ ہمیں تو نہیں ہے نا، ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ہے جو افغانستان میں ہے، جو نائی تک بال نہیں کاٹ سکتے، جو لڑکیاں سکول نہیں جا سکتی. کتنی خبریں آ رہی ہیں جو لوگ اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں. تو یہ ایک لفظ، ایک فضول لفظ ہے. اور الہان عمر مجھے تو پسند نہیں ہے، لوگ کہیں گے تم میسوجنسٹ ہو، لیکن یہ ایک فضول لفظ ہے اسلاموفوبیا. کیونکہ فوبیا تو ہوتا ہے نا، ڈوبنے کا فوبیا یا اونچائی کا فوبیا. جو چیز آپ کو واقعی نقصان پہنچا سکے اس کو فوبیا نہیں کہتے، وہ ریزنیبل فیئر ہوتا ہے. اور الہان عمر خود بھی جہاں سے ہیں وہ وہاں بھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ ان کے خلاف بھی اس قسم کی فضول باتیں ہوں گی جہاں سے وہ جہاں سے وہ تعلق رکھتی. تو یہ ایک تشویشناک بات ہے.
اور اگر ویسے تو یہ بل پاس ہوگا نہیں, ہاؤس میں یہ فلاپ ہو جائے گا, اور اگر یہ سینٹ میں گیا تو وہاں بھی نہیں پاس ہوگا. تو اس لیے سننے والوں پلیز, جی سر, اس لیے سننے والوں سے میری یہ ایک اپیل ہے کہ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ, ٹرائی ٹو لرن کہ یہ بل لا کیسے بنتا ہے. لیکن یہ ایک تشویشناک بات اس لیے ہے سر کیونکہ یہ ایک سٹارٹ ہے, اور یہ ایک ایکسپلوریٹوری بل ہے کہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کیا, کیونکہ دیکھیں نا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آگے اسٹریٹجائز کیا جائے جی گا, ہاں ایگزیکٹلی لوگ یہ کریں گے. ایگزیکٹلی. اور اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ کن لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, یہ اپنی ڈسٹرکٹ جو ہے منیسوٹا کی ان لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, یا یہ کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو ریفارم کرنے کی, اسلام کو ریفارم کرنے کی, ان میں سب سے بڑی آبسٹیکل ہماری ریپرزینٹیو الہان عمر ان کے جیسے لوگ ہی ہیں, کیونکہ وہ اسلام کو ریفارم نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ کوئی بھی اگر بات کرے جو کرٹیکل ہو وہ پھر اسلاموفوبیا کے اس میں آ جاتی ہے دائرے میں. تو یہ ایک بڑی ایک ورینگ ایک ٹرینڈ ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک شی از ٹیسٹنگ دی واٹرز, شی وانٹس ٹو سی کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ تو پاس نہیں ہوگا, لیکن ان کی جو الہان عمر کے ساتھ جو اور بھی لوگ ہیں جیسے کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز ہے, ان کی جو ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ کچھ مشکوک قسم کے لوگ ہیں. کیئر جو امریکہ میں جو ہے, یہی میں کہتا ہوں کہ اسلامک ریفارم اور یہ جو اسلاموفوبیا پھیلایا ہوا ہے انہوں نے کہ ہر جگہ اسلاموفوبیا. دیکھیں نا, اسلاموفوبیا یا آپ اگر کوئی مسجد میں جا کے گرافیٹی کریں یا آپ کسی مسلمان عورت کو ہراس کریں تو وہ تو آلریڈی کرائم ہے, اور وہ ہیٹ کرائم ہے. تو ان کا کیا, وہی میں نے کہا نا, یہ ایک چمپو قسم کی ایک لاجک ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کن کن لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور کون یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اچھا, دوسری جو میں نے آپ کو لنک بھیجی, یہ بہت مزیدار لنک ہے. یہ ہمارے ایک کرکٹر ہیں جو کہ کاؤنٹی کرکٹ, آپ نے شاید کرکٹ کھیلی ہے, ہم نے بھی کرکٹ کھیلی ہے, ہم تو انگلینڈ میں بھی رہے ہیں. تو یہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے, اور اب انہوں نے بڑا ٹیسٹیمونی بھی دی ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو کہ جی برٹن میں بہت ریسزم ہے, بہت زیادہ ریسزم ہے, اور اسلاموفوبیا تو جی ہر جگہ ہے, اسلاموفوبیا بھرا ہوا ہے. ان کا نام سر مجھے نظر نہیں آ رہا, آپ پڑھ کے سن. جی جی جی. تو انہوں نے بڑی رونے دھونے والی انہوں نے ٹیسٹیمونی دی ہے پارلیمنٹ کو کہ جی ہمیں تو پاکی کہتے تھے, اور ہمیں تو یہ کہتے تھے, ہمیں وہ کہتے. اب دیکھیں نا, انگلینڈ اتنا ریسسٹ ہے کہ انہوں نے دو پاکستانی, اور وہ بھی متوع, وہ بھی داڑھ رکھے ہوئے اپنی ٹیم میں. تو وہاں پر کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے. اور ان صاحب کو بھی کھیلنے سے نہیں روکا گیا, صرف تھوڑی سی ان کی ہیزنگ ہوئی, تھوڑی ریگنگ ہوئی. لیکن اس طرح تو جس نے آرمی میں تھوڑا سا بھی ٹائم گزارا ہے یا اسکول کالج میں بھی رہے ہیں, کوئی بھٹی ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کوئی چودھری ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی خان ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی اس وقت انگلینڈ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جی اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب پتہ چلا ہے کہ انہی صاحب نے کئی سال پہلے کچھ ایسی ٹویٹس کی جو کہ اینٹی سیمیٹک تھی. تو یہ ایک میں اس کو آئی کانٹ میک دس اپ. تو وہی بات ہو گئی نا کہ مسلمان جو ہیں اسلاموفوبیا کرتے رہتے ہیں, کیئر والے جو ہیں اسلاموفوبیا کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ 90% مسلمان جو ہیں وہ اینٹی سیمیٹک ہے. 90% مسلمان جو ویسٹ میں رہتے ہیں وہ اینٹی ویسٹ ہیں. وہ ڈینیل پیکاچو کی طرح وہ یہ سوچتے ہیں کہ ویسٹ میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ تو ننگی پھرتی ہیں, اور اس قسم کی وہ سوچ رکھتے ہیں. ایک مورل پولیس جو ہے وہ ان کا دماغ میں یہی ہر وقت چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک آئرونک بات ہے کہ یہی لوگ اسلاموفوبیا ان کو ہر جگہ نظر آتا ہے,
لیکن پھر ان کی جب تھوڑی سی جب آپ انویسٹیگیٹ کریں تو پیچھے سے اینٹی سیمیٹزم نکل آتا ہے. اینٹی سیمیٹزم تو اسلام میں حلال ہے نا, اور دوسری بات ہے کہ جہاد ہے مسلمان غیر مسلموں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. تو ہر وقت وکٹم کارڈ, مسلمانوں سے زیادہ وکٹم کارڈ سکسیسفلی پچھلے 20 سال میں کسی نے نہیں کھیلا. ٹھیک ہے, انہوں نے 9/11 کے بعد جن کے خلاف 9/11 ہوا ہے وہی کلپریٹ بن گئے اور یہ وکٹم بن گئے. مطلب یہ بہت ہی گندی بات ہے. سر اور کوئی آپ بات کریں گے؟ میں کافی لیٹ ہوں اس ٹائم اسٹریم میں. آئی لو ٹو ٹاک ٹو یو مور, بٹ آپ اپنے چینل کا لنک ضرور دیں تاکہ ہم آپ کے چینل کی طرف بھی بات لے کے جائیں. آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, تو ہوپ فلی دیکھتے ہیں, پھر کرتے رہتے ہیں چیزیں. تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر. اور may you reach 100,000 and 100 million. میری یہ دعا ہے, جو بھی جو یونیورس سے دعا ہے. چلیں ہم کام کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں تک. چلے سر, ٹھیک ہے, ہاں اوکے, تھینک یو ویری مچ. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.